أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم غالب من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنعرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ایک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، الحمدللہ اس آئے مبارکہ کے تحت فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے. اسی پہ بحث چل رہی ہے اور ہمارے پاس مسئلہ اور سوال جواب اور دین فہمی بہت زیادہ اس کا اہتمام ہے. بلکہ ہمارا مذہب یہ شیعت، یہ محبان علی 1400 سال سے افہام و تفہیم پر ٹکے ہوئے ہیں، یعنی مذاکرہ علمی. کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، بحث نہیں، مباحثہ نہیں. ہاں آؤ سمجھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو. الحمدللہ 1400 سال سے یہ مذہب ہمارا لوگوں کو دعوت دیتا، آؤ بیٹھو نرمی سے قرآن سے حدیث سے سمجھو. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی خطاب نہیں، کوئی میرا نہیں اور کوئی دکھاوا نہیں. ہم دلیل پیش کرتے ہیں، تم ان دلیلوں کو کاٹو. جیسا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، علامہ شرف الدین صاحب. علامہ شرف الدین صاحب نے مکے کے بہت بڑے مفتی سے بحث شروع کیا. وہ سوال کرتا تھا، یہ جواب دیتے تھے اور سوال جواب ہوتے ماشاءاللہ آخر میں مکے کے مفتی نے ہار مانی. کہہ دیا بس اب ہمارے سمجھ میں آ گیا، اپنا کلمہ آپ پورا کروائیے. لہذا انہوں نے کلمہ پورا کروایا اور کلمہ پورا کروانے کے بعد اس کتاب کو ماشاءاللہ شائع کیا گیا. المراجعات کتاب کا نام ہے. المراجعات یعنی آپس میں رجوع کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا، افہام و تفہیم کرنا. لہذا یہ کتاب جب چھپ کر کے آئی تو اس نے بڑا ہنگامہ کیا. ہنگامہ یعنی جو پڑھتا تھا سمجھ جاتے تھے یہی دین حق ہے، یہی شیعت برحق ہے. لہذا سعودیہ عربیہ میں، اس کے علاوہ اور بہت سے ممالک میں بہت زیادہ اس کتاب کی دھوم دھام ہوئی اور انڈیا میں اس کتاب کا ترجمہ کر دیا گیا دین حق. یعنی آپ انشاءاللہ اگر لے اس کتاب کو، موٹی سی کتاب ہے، ایک طرف ان کی فوٹو ہے جب وہ مفتی صاحب تھے اور اس طرف نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد جیسے شیعت کو قبول کیا اور اس طرف آئے تو دوسری فوٹو ان کی وہ بھی لگائی گئی. دونوں میں بڑا فرق ہے. یعنی جب تنہا مفتی تھے تو عجیب چہرہ ہے، عجیب وہ ہے، چہرے میں کوئی رونق نہیں. لیکن جیسے ہی پورا کلمہ ہوا ایک دم چہرے نے پر ایسی رونق آئی کہ پتہ چلا کہ صحیح میں مجتہد ہے، صحیح میں آیت اللہ ہے. اور الحمدللہ ہمارا مذہب
ہمارا مسلک افہام و تفہیم پر ہے، مذاکرہ علمی پر ہے، اور یہ مذاکرہ علمی کی یعنی آپس میں دین کو سمجھنا اور سمجھانے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ایک جملے میں ہم کہہ دیں تو انشاءاللہ اس کے حق میں اچھا جملہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس شبہ قدر میں بہت فضائل بیان کیے گئے، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، آج شب قدر ہے، قرآن کی زیادہ تلاوت ہو، یہ ہو، لیکن آخر میں یہ کہہ دیا کہ اگر مذاکرہ علمی ہو تو سب سے افضل ہے، یعنی آپس میں دین کو سمجھو، دین کو سمجھاؤ، اس کو زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا دین بہت ہی آسان دین ہے، اس کو مشکل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کو دین سہل کہا گیا ہے، بہت آسان دین جس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، جس میں کوئی زور نہیں ہے، آپ کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے اور ایک دوسرے کو پہنچانا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ بہت سی چیزیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حکم ہے کہ اس کو دہرایا جائے۔ آیت میں کیا ہے؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یقیناً آپ یاد دلاتے رہے اگر یاد دلانا انہیں نفع پہنچا رہا ہے، یعنی پتہ چلا کہ ایک چیز کو کئی دفعہ بتانے سے ذہن میں ایک دم بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اے رسول آپ ان کو یاد دلاتے رہے، اس لیے کہ یاد دلانا صرف مومنین کو فائدہ مند ہے، بقیہ تو سنیں گے ایسے ہی ٹال دیں گے، لیکن جو مومن ہوگا وہ قبول کرے گا، ہاں یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، یہ قول معصوم ہے، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ لہذا الحمدللہ جو طریقہ ہمارے معصومین کے دور میں تھا وہی طریقہ آج ہمارے مجتہدین نے رائج رکھا ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، باقاعدہ طور پر دعوت دیتے ہیں، آؤ بیٹھو سمجھو اور سمجھ کر کے دین میں آگے بڑھو۔ چونکہ ہمارے پاس ایسے بھی دین میں مطلب مناظرے کا حکم نہیں ہے، مناظرہ کا مطلب ہے کہ زبردستی نہیں مان رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے، پھر بھی ہم جا کر کے اس کو نہیں، آسانی سے کوئی بیٹھ رہا ہے، آئے قرآن اور حدیث، جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے ایک جگہ تو باقاعدہ آ کر کے اس نے اقرار کیا، ماشاءاللہ بڑے بڑے قاری لوگ تھے، بڑے بڑے حافظ لوگ تھے، وہاں ہم پڑھ رہے تھے سہارنپور میں دیوبند کے قریب، تو ہم نے بعد میں سوال کیا، ہم نے کہا بتائیے آپ لوگ پر بڑی پابندی آتے کیسے ہیں؟ کہا کہ مین گیٹ تو بند ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ پیچھے والے سے دیواریں نیچی نیچی کود کر کے آ جاتے ہیں، مائک کی آواز آپ کی آتی ہے۔ تو ہم نے کہا جب سے آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں کوئی چینجنگ آئی، کوئی فرق آیا؟ کہا مولانا صاحب ابھی تک بخاری وغیرہ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ الگ بخاری لگ رہی ہے، آپ نے جو سنایا یہ الگ لگ رہی ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ پنجتن کے نام، اہل بیت کے نام ہمارے پوری پڑھائی میں کہیں آئے نہیں، اور اب آپ ہر ورق پہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پنجتن کا نام ہے، یہاں علی کا نام ہے، یہاں زہرا کا نام ہے، یہاں اہل بیت کا نام ہے۔ ہم نے کہا پھر ملا کے دیکھا؟ کہا کہ ہاں جا کے ملا کر کے جب آپ نے پتہ بتایا تو ہم نے جا کے ورق پلٹا تو دیکھا کہ ہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا پہلے کیا گڑبڑ تھی؟ کہا کہ ہمارے جو معلم تھے، ہمارے ٹیچر تھے، جہاں فضائل پنجتن آج 2 ورق ملا کے پلٹا دے، نہیں بڑوں بڑوں کی بات ہے، آگے بڑھو آگے بڑھو، ہم سے کیا مطلب؟ وہ پنجتن کا معاملہ تھا، وہ اہل بیت کا معاملہ تھا، وہ رسول والے رسول کا، کہا کہ یہ کہہ کے ٹال دیا تھا، لیکن وہ بچپنا تھا، اب سمجھ میں آ رہا کہ حقیقت تو ہماری پاس لکھی ہوئی ہے بخاری شریف۔ بلکہ کبھی کبھی تو یہ سب پڑھ کر کے دل چاہتا ہے کہ بخاری کے جو مصنف ہیں اسماعیل بخاری شکریہ ادا کرے کہ ہمارے مذہب کو اپنی کتاب میں بھر رکھا ہے، اور الحمدللہ بڑی آسانی سے ہمارے پاس جو بات چیت ہوتی ہے اپنی کتاب سے حوالہ نہیں دیتے، فوراً کہتے ہیں آپ اپنی بخاری میں دیکھ لو جا کے، آپ اپنے ترمذی میں دیکھ لو جا کر کے، آپ سیاستہ میں تو جا کر کے بوکھلا جاتے کہ اتنے دن سے بیوقوف بنائے ہوئے تھے، اتنے دن سے ہم پر یہ تمام چیزوں کو لادے ہوئے تھے۔ باقاعدہ کئی جگہ پر تو لڑائی جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، باقاعدہ جا کر کے بھیڑ گئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا جن لوگوں نے حق اہل بیت کو جو ہے چھینا ہے، فدق کو چھین لیا ہے، مولا علی کا حق چھینا ہے، اور ہمارے پالے میں جتنے ہیں سب قاتل ہے، کوئی رسول کا قاتل ہے، کوئی علی کا قاتل ہے، کوئی حسن کا قاتل ہے، کوئی حسین کا قاتل ہے، کوئی زہرا کا۔ باقاعدہ ایک لڑکے کی بحث یہ باقاعدہ ٹی وی پر آ چکی ہے، یعنی جو تہران ٹی وی ہے، چھوٹا سا لڑکا اپنے باپ سے لڑ گیا، اس کا باپ مفتی تھا مکے کا، اس نے جو ہے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو منوا رہے جو بڑے بڑے لوگوں کے قاتل ہیں، رسول کا قاتل کوئی یہودی نہیں ہے، یہ انہی میں سے ہے، اور مولا علی کا قاتل کوئی عیسائی نہیں ہے، انہی میں سے ہے۔ ایک دم مفتی صاحب خاموش چپ بیٹھے رہے،
پھر کہا کیا کہنا چاہتے؟ کہا کہ ایسے مذہب کو ہم قبول ہی نہیں کریں گے جس میں رسول کے قاتل ہوں، جس میں اہل بیت کے قاتل ہو، ہم تو جا رہے ہیں والسلام، سلام کر کے غائب ہو گیا، نکل گیا کہ ہم گھر چھوڑ دیں۔ حالانکہ بہت بڑے مفتی تھے، بہت ان کی زمین جائیداد بہت سب کچھ تھا، لیکن اس مذہب میں آنے کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ شروع سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حق دیا جائے۔ تو ہم نے اس سے پوچھ لیا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ صاحب ہم لوگ 7 افراد ہیں، ماشاءاللہ پوری مجالس آپ کی سن رہے ہیں، سب نے ہم نے کلمہ پورا کر لیا ہے، لیکن اب گھروں کو نہیں جا پا رہے ہیں، گھر پر جا رہے ہیں تو لوگ لڑ رہے ہیں۔ اس میں 7 میں سے ایک نوجوان لڑکا بیچارہ شہید ہو گیا۔ ہم کو بعد میں ٹیلی فون سے اطلاع دی گئی، ہم گجرات چلے گئے تھے پڑھنے کے بعد۔ ہم نے کہا 7 لوگ جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر چاہے تو شکوہ آباد آ جائے یا ہم ان کو کہیں حیدرآباد بھیجوا دیں، الحمدللہ ہماری پہچان ہے۔ کہا کہ ایک صاحب تو شہید ہو گئے، اس میں جا کے اپنے گھر میں بحث کیا اور بحث کرنے میں سختی کر گئے، یعنی جو کچھ سنا تھا سب بیان کرنے لگے، بہت تھوڑا تھوڑا کر کے، چونکہ ابھی تک اتنا بھرا ہوا ہے کہ ان سے نکالنا بہت مشکل ہے، آہستہ آہستہ، چونکہ اتنا زیادہ بھر دیا گیا ہے، اتنا سمجھا دیا گیا ہے، تو بیچارہ تھوڑا تند مزاج سختی کر گیا، لیکن بقیہ بیچارے آہستہ آہستہ۔ تو ہم نے سمجھایا تھا کہ آپ 1-2 سال تک تھوڑا ہٹ کر کے رہو، اپنا کام کرو، انشاءاللہ نرمی ہوگی، قبول کریں گے، آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا۔ بعد میں خوشخبری ملی کہ الحمدللہ سب میں میل ملاپ ہو گیا، ان کے والدین نے قبول کر لیا، ان کے بھائیوں نے قبول کر لیا۔ تو الحمدللہ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، یہ زبردستی مذہب کھڑا کیا گیا ہے۔ جیسا آج ہی کوئی پوچھ رہا تھا، بہت سی چیزوں تو اپنے پہچان کے لیے بنا رکھا ہے، کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت نہیں، مثلا ہاتھ باندھنے کے لیے ایک اپنی پہچان بنا رکھا ہے کہ اگر ہاتھ نہیں باندھیں گے تو دونوں جو ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سنی کون ہے شیعہ کون ہے، یا وضو اگر الٹا نہیں کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، یا پتہ چلا کہ جو ہے ہمارے پاس مثلا وہی نماز ہمارے پاس بھی ہے، لیکن یہاں تراویح بنا کر کے جماعت سے پڑھ لے تو ہمارے پاس کہیں سے کوئی حکم ہی نہیں ہے، ان کے پاس بھی کوئی حکم نہیں، لیکن اگر پوچھ لیا جائے تو یہ کہیں گے صاحب ہماری پہچان ہے، ہماری جو ہے اس سے پہچان بنی ہوئی ہے۔ لہذا اب یہ ایسا دور آ گیا ہے، الحمدللہ افہام و تفہیم تو ہمارے پاس ابھی بھی چل رہا ہے، بہت نرمی سے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اب ایسا دور آ گیا ہے کہ اب یہ چلنے والا نہیں ہے، سب کی آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی ہم ایک صاحب کو یہی مسئلہ سمجھا رہے تھے، وہ بیچارے ہماری طرف آگے تھوڑا پریشان تھے، ہم نے کہا زیادہ دن پریشان مت ہوئیے، زیادہ سے زیادہ 12-14 سال کے بعد انشاءاللہ ہماری تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ گھبرائیں گے بات کرنے کے لیے، اور بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، ترکیہ میں بڑھتی جا رہی ہے، امریکہ اور لندن میں بڑھتی جا رہی، باقاعدہ اعداد و شمار کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ ابھی ہم عرض کر رہے ہیں، پوری امید ہے کہ اگر اب اعداد و شمار کیا جائے تو 22 کروڑ سے ہماری تعداد 27 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، اور الحمدللہ اگر 27 کروڑ پہنچ گئی تو ہم کثرت میں آ گئے۔ آپ کہیں گے کثرت میں کیسے؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہمارا ایک فرقہ ہے، اگر تھوڑے بہت نکلے ہیں تو ان میں جو ہے لاکھوں کا ہے، کوئی کروڑوں میں نہیں، چاہے اسماعیلی ہو چاہے وہ زبردستی نکلے، ہم تو مانتے نہیں۔ لہذا ان کے پاس حنفی ہے تو بہت زیادہ، حنفی کو اگر پورے دنیا میں شمار کریں تو 18.5 کروڑ۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کے پاس جو دوسرا مذہب بہت چل رہا ہے، حنبلیوں کا چل رہا ہے، وہابی کا، وہابی اگر بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں تو 13.5 کروڑ۔ اس کے بعد پھر جو ہے اور آگے بڑھے تو مالکی ہے، مالکی بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کے پاس بھی کوئی چونکہ دلیل ہے نہیں، لہذا کہا کہ جب دلیل نہیں تو ہم نہیں مانیں گے، ہاتھ کھول کر کے، تقریباً 17 کروڑ ہے وہ، اور پوری دنیا میں الحمدللہ ہاتھ کھول کر کے نماز پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم سے میچ کر رہی ہے۔ اس کے بعد شافعی فرقہ ہے، یہ 16 کروڑ ہے، یعنی آپ ہٹا دیں اگر 16 کروڑ اور 17 کروڑ 13.5 کروڑ تو شیعہ حضرات 27.5 کروڑ جا رہے ہیں شمار ہونے کے بعد، تو ہماری اور انشاءاللہ یہ اعداد و شمار آنے والے، چونکہ 22 کروڑ کے جو عدد ہے یہ تقریباً 20 سال پرانا عدد ہے، غائب موسوی صاحب نے کرایا تھا، جو موسوی صاحب لندن سے آئے تھے، یہاں نجفی ہاؤس میں تھے، ماشاءاللہ پورے ہندوستان ان کا دورہ تھا، تو پورے ہندوستان میں دورہ کر کے اعداد و شمار سے اس زمانے میں 22 کروڑ نکالا تھا انہوں نے، تقریباً 2001 یا 2 میں، اب تو ماشاءاللہ 22-23 سال کے بعد تقریباً 27 کروڑ، اس لیے کہ ایک علاقے میں پورے بدل گئے۔ اس کی مثال میں دے دوں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، مثلا 20 سال پہلے جب اعداد و شمار ہو رہا تھا، 22 سال پہلے، تو ترکیہ میں 1 ادا خانہ تھا، اب الحمدللہ اس وقت 350 ادا خانے ہیں۔ یہ ادا خانہ کون بنواتا ہے؟ یہ امام بارگاہ کون بنواتا ہے؟ اسی طرح سے اور بہت سے ممالک ہیں جہاں بہت تلاش کرنے پر بھی 1-2 ادا خانہ ملتا تھا، 200 ہے، 300 ہے۔ امریکہ میں ماشاءاللہ پورے امریکہ میں ادا خانہ، ہماری مسجدیں باقاعدہ پیش نماز ہیں، مسجدیں بنتی جا رہی ہیں، تو الحمدللہ یہ جو ہے بہت آپ کے لیے خوش آئین ہے کہ ہمارا وہ فارمولہ جو اہل بیت نے دیا تھا کام آ گیا۔ اہل بیت نے دیا، بہت نرمی سے بات کرو، بہت کسی سے جو ہے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قرآن اور حدیث سے اپنی اخلاق کے ساتھ سمجھاتے رہو، جیسا کہ مولا علی نے سمجھایا، جیسا کہ اہل بیت نے سمجھایا، اور یہ اخلاق انشاءاللہ کام آئے گا۔ تو بہرحال یہ درس فضائل میں ایک جنبہ آج پیش کر دیا کہ ہمارے پاس بڑی نرمی، بہت زیادہ اخلاقیات ہے، بہت زیادہ لینت ہے، بہت زیادہ آسانی ہے، دین کو جو ہے بہت آسان قرار دیا گیا ہے، لہذا اس کو خود سے مشکل نہ بنائیں۔ مثلا اب جو ہے مسئلے میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ ہمارے پاس آسانی ہے کہ اگر ایک چھینٹ آپ کے پیر پر پڑ گئی تو اب چھینٹ کو آپ دیکھیے، پورا پیر آپ نہ دیکھیے، چونکہ بڑھاتے جائیں گے، ہو سکتا ہے یہاں بھی پڑی ہو یہاں دھلا، پھر ہو سکتا ہے یہاں پڑی ہو یہاں دھلا، یہ جائز نہیں ہے۔ مناسب جو ہے جتنا کہا گیا ہے بس اتنے ہی پانی گرانا ہے، اتنا ہی پاک کرنا ہے، انسان جو ہے شکیات میں نہ پڑے۔ یعنی جب دین آسان ہے تو ہم زبردستی مشکل کیوں جو ہے اپنے اوپر لائیں؟ جیسا کہ ایران کا محاورہ بھی ہے ایک آیت اللہ صاحب کا، رات میں اندھیرے میں ٹچ ہو گیا کوئی جانور، تو کسی نے کہا کہ کتا ہے، تو کہتے شاید گربے باشے، ہو سکتا ہے بلی ہو، کیوں غور کرنے جائے، دوڑا کے دیکھیں کون سا جانور ٹچ کے چلا۔ یعنی اتنا آسانی ہے کہ ہم کو تحقیق نہیں کرنا ہے، ہم کو ڈھونڈنا نہیں کہ وہ کون سا جانور تھا، کیسا تھا۔ اسی طرح سے کسی گھر میں آپ چلے گئے، مسلمان مکان ہے، کہیں سے گیلا ہے، مثلا آپ بستر پہ بیٹھے ہاتھ لگائے گیلا ہے یا پیر رگے، تو آپ کو تحقیق نہیں کرنا ہے، صرف یہ سوچ رہے ہیں مسلمان کا ہے، چونکہ یہ اس کے گھر میں نماز قرآن کیا جاتا ہے لہذا پاک ہوگا، تو آپ کے لیے انشاءاللہ پاک ہے۔ یعنی اپنے پاس تحقیق نہیں کرنا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ آپ کے بھی ذہن میں آتا ہوگا اور ہمارے لوگ کے بھی ذہن میں رہتا ہے کہ زیادہ تر حکم یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے یہاں کھانا کھاؤ پیو جو خمس نکال رہے ہیں، جن کے گھر میں پاکیزگی کے ساتھ ان کی سیلری آ رہی ہو اور بہت جو ہے پاک صاف ہو، لیکن تحقیق نہیں کرنا ہے کہ آپ کسی کے یہاں دعوت ہوئی تب جا کے جو ہے پلیٹ ہٹا کے نہیں بتاؤ خم سے نکالا کہ نہیں یہ کیسا مال ہے کیسا مال، ایسا حکم نہیں۔ یہ سوچ لیجئے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا اور الگ سے کاروبار ہو، اگر کچھ تھوڑا خدا نخواستہ سننے میں آ رہا ہے تو وہ گڑبڑ ہو، لیکن وہ اتنا تو سمجھدار ہے کہ نماز کے لیے الگ انتظام کرے گا، افطار کے لیے الگ انتظام کرے گا، فوراً اپنے جو ہے ذہن میں اچھا خیال لے کے آئیں، جس کو حدیث میں کہا جاتا ہے ظن المومنین بخیرہ، ایک دوسرے کے بارے میں لوگوں کو گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اور ہمارے پاس ایسے بھی لا تجسسوا، یعنی تم جاسوسی نہ کرو، تم جو ہے کسی کے بارے میں ٹوہ میں نہ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، دیکھو آپس میں ایک دوسرے غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ دیکھو ایک دوسرے کے خلاف غیبت میں نہ رہو اور ایک دوسرے کے جاسوسی میں نہ رہو، یعنی ہم کو تحقیق نہیں کرنا ہے۔ قرآن کے لحاظ سے واضح ہو گیا کہ جہاں جاؤ آنکھ بن کر کے سمجھ جاؤ کہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ بھی لے کے آتے ہیں، صاحب آپ کہتے ہیں مثلا فلاں یہاں سے لانا چاہیے بے دل مسلمان کا، لیکن وہاں پکانے والے ایسے ہیں، دودھ کہ نہیں، وہ سب ہم کو اندر نہیں دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے جو بیٹھ کے بیچ رہا ہے یا جس کی دکان ہے وہ کون ہے، چونکہ حکم آیا ہے بے ید المسلم، مسلمان کا ہاتھ ہو۔ یا اسی طرح سے بیچ میں جو کھلانے والے ہیں، دعوت کیا تو دعوت میں اب ہم شک میں نہ پڑے رہیں پتن کس کو بلا کے پکوا رہا ہے، نہیں وہ جانے، البتہ حکم یہ ہے کہ مومنین کو کھلاؤ تو پاک و صاف کھلاؤ، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ سب چیز آپ نے انتظام اچھا کیا لیکن جو ہے بہت لذت کے چکر میں پڑ گیا، ارے صاحب فلاں صاحب بڑا لذیذ بناتے، نہیں لذیذ ہے تو آپ اکیلے اپنا جانیے، سب کو لذیذ نہ کھلائیے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جو ہے حکم نہیں تحقیق کرنے کا، لیکن سامنے والے کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ جس کو کہا جائے دین بہت دین سہل ہے، آسان دین ہے۔ اسی میں ایک مسئلہ کل بیان کیا تھا عقیقے کا، عقیقے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جب واجب صدقہ سمجھ میں آ جائے تب آپ کے لیے احتیاط ہے، مطلب پتہ چل جائے کہ اس نے نیت کیا تھا، اس نے نذر کیا تھا، اس نے عہد کیا تھا، لیکن یہ جو ہے عقیقہ وغیرہ مستحب صدقہ ہے، مستحب یعنی سنت موقتہ ہے رسول اللہ کی طرف سے، اس میں سب کھا سکتے ہیں سوائے کہ جس نے کیا ہے وہ بچے یا جس کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ بھی کرامت کے لحاظ سے مسئلہ آ رہا ہے، لہٰذا میں بیان کر دوں۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کیوں بچنا، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ کریم تھے۔ کریم کا مطلب یہ کہ سارا انتظام کرتے تھے لیکن خود نہیں کھاتے تھے، جیسے مولا علی کے لیے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تھا تو مولا علی کے لیے خود ہی جا کے بکرا لاتے تھے، خود ہی لا کر کے کاٹتے تھے، خود ہی پکاتے تھے، لیکن جب پکانے کے بعد تقسیم کرتے تھے تو چاہنے والے سوچتے تھے شاید تھوڑا سا نکال لیں گے تو مولا کائنات تو وہی سوکھی روٹی جاؤ گی۔ تو یہ کرامت ہے کہ یعنی سب کے لیے اچھا انتظام کرنا، خود نہ کھانا، اس کو کہتے ہیں کریم ابن کریم۔ تو چاہے ہم پوری زندگی نہ رہیں لیکن جب عقیقہ کریں تھوڑی دیر کے لیے دکھا دیں کہ مولا ہم بھی آپ ہی کے راستے پر چل رہے ہیں، کہ بکرا بہت پسند ہے، سب کچھ ہے، بکرے گوشت اچھا ہے لیکن ہم نہیں کھائیں گے، ہمارے بچے نہیں کھائیں گے، تو لفظ کرامت آپ میں بھی آنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک کریم ہوتا ہے، ایک سخی ہوتا ہے
اور ایک بخیل ہوتا ہے، ایک لئیم ہوتا ہے۔ کریم کسے کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ چونکہ درس باہر بھی جا رہا ہے لہذا ایک جملہ آ جائے۔ کریم کہتے ہیں کہ خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، اسے کہا جاتا ہے کریم۔ سخی کہا جاتا ہے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ کنجوس کہا جاتا ہے کہ خود کھائے دوسروں کو کھانے نہ دے۔ لئیم کہا جاتا ہے نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھانے دے، جس کو جو ہے ترجمے میں کمینہ کہا جاتا ہے، لئیم یعنی کمینہ۔ تو خدا نخواستہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس صف میں ہیں، اپنے آپ کو پرکھیں تو ہم میں کرامت آنا چاہیے۔ جیسے ماہ مبارک رمضان میں الحمدللہ کرامت کی بحث چل رہی ہے، تو یہ مطلب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے ذہن میں رہے گی۔ بہت سی چیز آسان ہے، ہم اپنے آپ کو پاک کریں بس اتنا ہی پاک کریں۔ نہانے کے لیے جتنا پانی گرایا گیا بتایا گیا اتنا ہی گرائے، یہ نہ سوچتے پتہ نہ غسل ہوا کہ نہیں، پانی ڈالے جا رہے ہیں پانی ڈالے جا رہے ہیں، نہیں، جو اس میں بتا دیا گیا ہے 3 لوٹا، یا بہت آپ کو شک ہو گیا تو چوتھا 5واں ڈال لیجیے۔ وہ ہاتھ پھیرتے رہیے، چونکہ ایسا نہیں کہ پانی ڈالتے ہیں بلکہ ہاتھ پھیرتے رہے، آپ کے ہاتھ سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پانی پہنچ گیا ہے۔ لہذا بہت احتیاط کریں، انشاءاللہ شکیات کی بحث اور آئے گی، اور دوسری بحث بھی آئے گی کہ ہم کو ہر وقت شک میں نہیں رہنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان دین ہم کو پیش کر دیا ہے تو ہم ہر وقت اپنے ذہن میں دین کو آسان بنائے رہیں، کوئی مسئلہ زبردستی اپنے لیے کھڑا نہ کر دیں۔ ایک سلوات بھیجیں آپ اللہم صلی علی محمد